أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حج کے مہینے مشہور و معروف ہیں، یعنی حج مخصوص ایام میں ہوتے ہیں. آدمی جب چاہے تب حج نہیں کر سکتا، حج کا سفر بھی نہیں کر سکتا. حج کا سفر جو ہے انہی ایام میں ہوتا ہے، یعنی انہی ایام میں آدمی حج کا احرام پہن کر نکل سکتا ہے حج کے لیے. وہ ایام کون سے ہیں؟ رمضان کے بعد ذوالقعدہ، شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ، یہ مہینے جو ہیں اشہر یعنی حج کے مہینے کہلاتے ہیں. ان مہینوں میں آدمی حج کے لیے سفر کر سکتا ہے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حج کے مشہور جو ہیں مہینے ہیں، انہی میں جو ہے حج ہوگا. فمن فرض فیہن الحج، لہذا جو بھی حج کے لیے حج کی نیت کر لے، حج اپنے لیے لازم کر لے، یعنی حج کی نیت کر لے ان ایام میں، حج کے ایام میں، اور احرام پہن لے، تو پھر کیا ہوگا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو اس کے لیے رفث جائز نہیں ہے. رفث یعنی شہوت سے متعلق کوئی ایسی بات جو شہوانی ہو یا شہوت کو بھارنے والی ہو، اپنی بیوی سے بھی انسان نہیں کر سکتا. ولا فسوق، اور کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتا. ولا جدال، اور جھگڑا نہیں کرے گا، خاص کر کے حج کے زمانے میں. گناہ باقی ایام میں بھی جو ہے، جو گناہ ہے ان ایام میں بھی گناہ ہے، لیکن حج کے موقع پر آدمی احرام پہن چکا ہو، حج کے لیے نکل رہا ہو، تو اس کی شناعت، اس کا گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. باقی ایام میں جو گناہ جو ہے ہو سکتا ہے جو ہے وہ یعنی معمولی درجے کا ہو، لیکن وہی گناہ حج کے ایام میں احرام پہننے کے بعد اس کی قباحت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور پھر اسی طرح سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے گناہ میں جھگڑے وغیرہ بھی آ گئے، لیکن حج کے ایام میں خاص طور پر اس سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپس میں جو ہے کوئی اس طرح کی باتیں نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو، آپس میں گالی گلوچ یا پھر جو ہے کوئی بھی بات ایسی نہ ہو جو جھگڑے تک پہنچ جائیں. اس سے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ حج کے ایام میں جو ہے پوری دنیا سے لوگ الگ الگ علاقوں سے، الگ الگ مزاج کے، الگ الگ جو ہے قبائل، سب جگہ وہاں پر ملتے ہیں. اور وہاں جو ہے بہت ساری سفر میں بہت زیادہ انسانوں کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تو جھگڑے کے مواقع آ سکتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کے لیے خاص طور پر جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا. ایک تو کوئی شہوانی بات بھی نہیں ہوگی، شہوت کا عمل نہیں، شہوت کی بات بھی نہیں ہوگی، اور پھر اسی طرح سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا، اور خاص طور پہ جو ہے لڑائی جھگڑے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی تاکید اس میں کی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم بھلائی کا، خیر کا، اچھا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یعنی بہت سارے خیر کے بھی مواقع ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا موقع ملے گا، لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھے سلوک کا، احسان کا برتاؤ کرنے کا جو ہے انسان کو مواقع ہوں گے. تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس وہ سب محفوظ ہے. لہذا انسان خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا رہے، خیر کے مواقع تلاش کرتا رہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور اپنے ساتھ توشہ لے لیں، اور بہترین توشہ تقویٰ ہے. توشہ لینے کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں اس بات کو جو ہے اچھا سمجھا جاتا تھا کہ جو ہے آدمی حج کے سفر میں نکلے اور اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لے، اللہ کے بھروسے پر نکل پڑے. تو یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے.
کہ انسان جو ہے اپنے ساتھ کوئی اپنی ضرورت کا سامان بھی نہ دے اور اللہ کے بھروسے اوپر نکل جائے، پھر بعد میں جا کر جو ہے لوگوں سے مانگتا پھرے، اپنی ضرورت کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو یہ غلط بات۔ اور اسی طرح سے جو ہے جو آج کل ہمارے زمانے میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں کہ کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، سارے انتظامات، سارے پیکیجز، سارے انتظامات ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس کی جو ہے فکر کی جاتی ہے کہ کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد کیا اعمال کرنا ہے، کس سے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیسے ہو، کیسے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہاں کے قیام سے جو ہے فائدہ اٹھایا جائے، کہاں جانا ہے، کون سا عمل کب کرنا ہے، کون سے عمل سے جو ہے میرا حج خراب ہو سکتا ہے، کن چیزوں سے جو ہے مجھ پر دم واجب ہوگا، یعنی حج کے احکامات سیکھنا، اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ تو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو یہ نہیں کہ آدمی جو ہے خالی ہاتھ چلا جائے پھر وہاں جا کر لوگوں سے مانگتا پھر، یہ بھی غلط، اور یہ بھی نہیں کہ جو ہے کھانے پینے، رہنے سہنے اس کا اتنی فکر کہ جانے آنے کے علاوہ جو ہے اور زیادہ، یعنی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اس کی فکر ہو رہی ہے۔ اور وہاں جانے کے بعد جن اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والے کیا کیا اعمال ہیں، کہاں کہاں جانا ہے، کب کون سا عمل کرنا ہے، کون سا عمل نہیں کرنا ہے، اس کے بارے میں سیکھنا، اس کے احکامات سیکھنا، اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی شوق، کوئی جذبہ نہیں۔ بلکہ جیسے پکنک کے لیے جو ہے بہت ساری جگہوں پہ لوگ ٹور کے لیے جاتے ہیں، تو ایک ٹور یہاں پہ بھی ہو گیا، حج کے لیے بھی ایک ٹور ہو گیا، ایسا نہیں ہو، بلکہ جو ہے اس کو بھی اہتمام کے ساتھ اس کو سیکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، تاکہ یہ سفر جو ہے صرف ایک سفر نہ ہو، بلکہ جو ہے بہت سارے یعنی جو فوائد اللہ تعالیٰ جو ہے حج کے سفر میں ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں اس کی طرف توجہ دی جائے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ توشہ لو، بہترین توشہ جو ہے وہ تقوی کا توشہ ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اپنے دل میں لے کر اس سفر میں انسان جو ہے اس سفر کو کرنے کی کوشش کرے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل مندو، اے عقل رکھنے والو، تقوی اختیار کر لو، میرا تقوی اپنی جو ہے اندر پیدا کر لو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔